أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله خالقنا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه سب سے پہلے کل میں نے آخر میں ترغیب کے لیے ایک بات کی تھی جس میں لائیو چل رہا تھا بات میں نے رکوعات کی بجائے سورتوں کی تعداد بتلائی قرآن کریم کے رکوعات جب میں نے حروف اور کلمات کے اعداد بتلائے تھے تو اس وقت اس کی تعداد بتلائی تھی کہ 540 رکوعات ہے قرآن کریم میں اور اس کو 40 دن پر آپ تقسیم کریں گے تو 13.5 رکوع پر ڈے روزانہ یعنی 13.5 رکوع اگر ہم کریں گے تو اس کو 40 دن کے اندر ہم مکمل کر پائیں گے تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ رفتار سست ہے اور سورتوں کی تعداد 114 ہے اس اعتبار سے پھر کوئی 2.25 سورتیں روزانہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کو ختم کر سکیں گے تو باہر کے مقصود کل کی بات کی اصلاح ہے تو کسی نے اگر اس کی طرف توجہ کی تھی تو تب بھی اور اگر نہیں کی ہے تب بھی اپنی غلط بات سے رجوع کرنا یہ فرض بنتا ہے کہ بندہ جو بات غلط ہو جائے اس کی اصلاح کر لے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے تو یہ دوسرا پارہ ہے
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس میں تحویلی قبلہ کی تبدیلی کا حکم ذکر کیا گیا ہے، اور اس پر جو لوگ معترض ہوں گے ان کے اعتراض کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اعتراض کرنے والوں کا جواب گویا کہ اس میں دیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول اگر ذہن میں رہے تو ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تفسیر در منصور میں امام ترمذی اور امام نسائی اور دیگر کتب احادیث کے حوالے سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں تشریف لانے کے بعد، چونکہ یہود آباد تھے قبائل میں قریب والے، وہاں کے لوگوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف لوگ نماز پڑھتے تھے، تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہ 16 یا 17 جب بندہ کہتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ صحیح بات معلوم نہیں ہے، یا کیوں 16 و 17 کہتے ہیں؟ تو چونکہ بعض لوگ 16 مہینے کے بعد جو ایام اور دن گزرے ہیں اس کو پورا مہینہ گنتے ہیں تو 17 کہتے ہیں، 17 مہینے، اور بعض لوگ اس کو پورا مہینہ نہیں گنتے ہیں، دن ہیں، اس وجہ سے ان کو 16 مہینے شمار کرتے ہیں۔ تو باہر کی یہ 16 یا 17 مہینے اس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور آپ آسمان کی طرف بار بار نمازوں کے بعد رخ پھیرتے تھے، منہ اٹھاتے تھے، وہی کا انتظار کرتے تھے کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آ جائے اور میں اپنے آبائی کعبہ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، یہ آپ کی خواہش تھی۔ تو ان آیات کے اندر یہ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ قبلہ تو اصل میں سمت توجہ کو کہا جاتا ہے، جس کی طرف بندے کا رخ ہو۔ بندے مومن کے لیے تو ہر عبادت کے اندر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ جو بھی عبادت کرے تو اس کا مطمع نظر اللہ تعالی کی رضا ہو۔ تو اس لیے نماز بھی ایک عبادت ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اس خواہش کے مطابق بیت اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم بھیجا، تو اب معترضین اور بیوقوف لوگ اعتراض کرنے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے نبی ہے کہ کبھی اس طرف رخ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک ہی بات پر یہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ وہاں مکے میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور جب یہاں آ گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، السفہاء سفیہ کی جمع ہے، کم عقل لوگ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے،
ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے کہ جس پر وہ تھے، جس قبلے کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس قبلے سے کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا؟ یہ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، ان کو جواب دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ یہودیوں کا اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کس چیز نے اس قبلے سے ان کا رخ پھیر دیا جس پر یہ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف انہوں نے کیوں رخ کر دیا، شروع کر دیا؟ تو اللہ نے ان کا جواب دے دیا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے رستے کی طرف۔ تو جب کعبہ شریفہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو یہودیوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا، جس کی طرف اب تک نماز پڑھتے رہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، پہلے اس کا حکم وہاں یہی تھا کہ ادھر کی طرف رخ پھیر دے، اور اب اللہ کا حکم یہ آیا کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو کسی کو اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کے پابند ہیں۔ تو جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ادھر نماز پڑھنے لگے، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف حکم ہوا تو اس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ اس پر اعتراض کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، کسی جہت یا کسی خاص جانب اور رخ کی طرف رخ کرنا مقصود نہیں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق کی طرف بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب کی طرف بھی اللہ کے لیے ہے، یہ دونوں مشہور ہے۔ تو باقی اس پر قیاس ہے کہ شمال اور جنوب بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمت اور جہت سے منزہ اور پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس پر راضی ہوتا ہے کہ اس طرف رخ کرو تو اس طرف رخ کرو، اور جب اس پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں اس طرف سے پھیر کر اس طرف کرو تو اس طرف کرو۔ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اس پر اعتراض کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے معترضین تو کہتے ہیں یک چشم ہوتے ہیں، اس کا ایک آنکھ نابینا ہوتی ہے، اسی لیے جب وہ اعتراض کرتے تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اعتراض کرتا ہوں تو اس کا ضد کہاں پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پر اعتراض تو در حقیقت اللہ کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کو تو وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے رستے کی طرف۔ تو ہدایت یافتہ بندے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہ بے چون چرا قیل و قال کے بغیر اللہ کا حکم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دشمنان اسلام صراط مستقیم سے دور ہے، اللہ کے حکم سے دور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھی معترض ہے اور اس کے حکم کے اوپر معترض ہے۔ تو یہ لوگ بے وقوف ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، بے وقوف تو یہ کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو کہ کسی کے اعتراض اور تنقید کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے حکم کے تابع۔ اور یہ در حقیقت کیا ہے، بیت المقدس سے رخ پھیرنے کا مقصد یہ تھا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی، جعلناکم بنا دیا تمہیں امتن جماعت، وسطن جو اعتدال والی ہے، میانرو ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ، بن جاؤ لوگوں پر گواہ، تم لوگوں کے اوپر گواہ بن، حق کے گواہ بن، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے یہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ مضمون تحویل قبلہ کا جاری تھا، درمیان میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنا دیا ہے، ہاں جی، تو اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دیا، ساری امتوں سے اس امت کو افضل بنا دیا، اور اس امت کی افضلیت اور برتری یہ ہے کہ اس کا اظہار میدان حشر میں ہوگا کہ یہ امت پھر تمام امتوں کے اوپر گواہی دے گی، ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ میری امت کے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو گواہی میری امت نے دی ہے ان کی گواہی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امت وسط اور معتدل امت تم ہو، اور امامت کے منصب پر اب تم کو فائز کیا جا رہا ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم در حقیقت اشارہ تھا اس بات کی طرف، تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے اوپر گواہ بننا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، کیا تم نے تبلیغ کی، لوگوں کو حق پہنچایا تھا؟ ظاہر بات ہے قرآن کریم نے کہہ دیا نا کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے، تو اللہ جب پوچھیں گے تو عرض کریں گے کہ یا رب میں نے واقعتاً تبلیغ کی تھی، تو ان کی امت سے سوال ہوگا کہ بولو انہوں نے تم کو احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، گواہی دینے کے لیے کوئی ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی امت ہی ہے۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا، اے میری امت کے لوگوں تم کو لایا جائے گا، اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ آیت استدلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، تو اس کو اشارہ ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، تو یہ امت حق کے گواہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی انکاری ہوں گی، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا وہ انکار کرے گی، تو اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی انکاری ہوں گی، اور وہ کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ہے۔ ان کے نبیوں سے جب سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی ہے تو وہ اس بات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی،
اس پر جب گواہ طلب کیے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کی ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ کے دعوے پر، تو وہ یہی جواب دیں گے جو نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے وہ گواہ ہے اس بارے میں۔ تو وہ جواب میں جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا کہ تم کو اس معاملے کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ کی ہے، تو ہم اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے ہیں، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دعوت حق پہنچا دی ہے۔ اسی کو کہا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر۔ یہ یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر، سورۃ حج میں آخری وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، پیغمبر تمہارے اوپر گواہ بن جائے تو یہ گواہ بنیں گے۔ اس امت کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے۔ ان کی گواہی سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ یہ امت جب گواہی دے گی تو ان کی گواہی کی وجہ سے دوسری امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اعتبار دیا ہے، قابل اعتماد ٹھہرایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کر گزرنے لگے تو حاضرین نے اس جنازے کے بارے میں اچھے کلمات کہے تو اس کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو حاضرین نے برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وجبت کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم نے خیر کے کلمات کہیں، لہذا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ جس میت کے بارے میں اور جنازے کے بارے میں خیر کے کلمات کے لیے، بڑا اچھا آدمی تھا، یہ اللہ کے دین کے سپاہی تھے، ہاں، تو اگر اچھے کلمات کہہ دیے، یہ لوگ ان کے ساتھ اچھائی کرتا تھا خیر کے کلمات کے لیے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کے بارے میں تم نے شر کے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ انتم شہداء للہ فی الارض، تم اللہ کے لیے گواہ ہو زمین میں، زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر 2 شخص گواہی دے دے تو آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، جرات نہیں کی کہ ایک کے بارے میں پوچھ لیں۔ تو 2 بندوں کی گواہی بھی اس امت کی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اگر وہ اہل ایمان ہو اور اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہید ہوں گے نہ شفیع ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ نہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے اور نہ سفارش کرنے کے لائق ہوں گے، لہذا لعنت کرنے والے وہ گواہی نہیں دے سکیں گے جس کا یہاں قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ تو زیادہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، ہاں جی، کسی کے اوپر لعنت تان کرنا، ایسے لوگ گواہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس امت کو، امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا، خیر الامور قرار دیا، اور افضل الاشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، یعنی چیزوں میں سب سے زیادہ جو افضل چیز ہوتی ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس امت کی صفت یہ ہے کہ یہ عدول ہے، ہاں جی، عدل وہ ہوتا ہے کہ جو ثقہ ہو، منصف ہو، اس کی گواہی معتبر ہو، اس کے اخلاق اور اعمال
اس امت کے اس میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے، اس لیے اس کو امت وسط کہا جاتا ہے۔ دیگر امتوں میں افراط اور تفریط ہے، کسی نے بہت زیادہ، مثال کے طور پر اپنے پیغمبروں کو اتنا بڑھایا اور چڑھایا کہ خدا کے مقام پر پہنچا دیا، اور کسی نے اتنا گھٹایا اور انبیاء علیہ السلام کے مقام کو کہ اس کو اپنے مقام سے پروتر کر دیا اور ان کی توہین تک کر دی۔ اسی لیے اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ ان کی عبادت میں بھی توسط ہے، ان کے عبادات بھی متوسط درجے کی عبادات ہے، حقوق میں بھی، اسی طرح مالی عبادات کے اندر بھی ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے قرآن کریم نے جو بیان کر دی ہے کہ یہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، بخیل بھی نہیں ہیں، میاں نروی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ جو قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان کر دیا ہے، اور یہاں بھی قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ تم امت وسط ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں واقعتاً معتدل امت والے بنا دیں، اور جو جس کام کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، حق کے گواہ بننے والے، تاکہ ہم حق کے گواہ بنیں اور قیامت میں پھر ان لوگوں میں ہم اٹھے جن کی سفارش اور گواہی قبول ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ تھے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لیے ہم نے مقرر کیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، کہ ہم جان لیں، الگ کر دے، ممتاز کر دے، مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون اتباع کرتا ہے رسول کا، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے ممتاز کر دے اور الگ کر دے کہ جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں۔ یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے، تحویل قبلہ کا حکم، اب اس میں اس کی حکمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ کس چیز کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے، امتحان تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے، اور تبدیل قبلہ کی وجہ سے کون ایسے لوگ ہیں کہ جو الٹے پاؤں لوٹتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں اور اتباع رسول سے روگردانی کرتے ہیں، راز کرتے ہیں۔ کیونکہ مومن بندوں کا مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اطاعت ہے، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا وہی جہت قبلہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے ازل میں یہی مقرر کیا تھا، تو یہ جو ابتداءً اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب بیت اللہ کی طرف پڑھنا شروع کر دے، یہ اسی لیے تھا کہ علم ازلی کا ظہور ہو جائے۔ جو ازل میں اللہ رب العالمین کے علم میں تھا کہ اصل قبلہ امت مسلمہ کا کعبۃ اللہ ہے، وہ ظہور اس کا ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے جی، اور کون منکر ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب یہ حکم آیا تو بعض لوگ ایسے تھے کہ جو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، پیروکار تھے جی، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا تو نماز کے دوران انہوں نے بھی رخ پھیر دیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ضعیف الایمان تھے، وہ ایمان سے پھر گئے، انہوں نے کہا کہ کبھی ادھر نماز اور کبھی ادھر نماز، مرتد ہو گئے۔ ان کے لیے اس آزمائش میں وہ لوگ ناکام ہو گئے، ضعیف الاعتقاد لوگ ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے کر یہ بتلانا ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ اور اسلام یہ نسل پرستی کا مذہب نہیں ہے، نسل پرستی کا مذہب نہ قوم پرستی کا مذہب ہے جی۔ اس کے بت کے اوپر کاری ضرب اللہ نے لگائی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک عربیت کا بت ہے، تو بیت اللہ سے بیت المقدس جب مدینہ چلے گئے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہم عربیت کے بت کے بھی پرستار نہیں ہیں جی۔ بیت اللہ کے اندر اگر کعبۃ اللہ کو نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھتے تھے،
عربی ہونے کی وجہ سے نہیں، عربیت کا بت نہیں تھا، اسی لیے اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر دیا، اور پھر بیت المقدس سے واپس حکم دیا گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ تو مطلب یہ تھا کہ ہم اسرائیلیت کے بت کے بھی قائل نہیں، نسل پرستی کی اور قوم پرستی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، محض یہاں خدا پرستی کا مذہب ہے۔ تو اللہ جس طرف حکم کرتا ہے اسی کا ہم تابع ہیں۔ اسی لیے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور جس قبلے پر آپ تھے اس کو ہم نے مقرر نہیں کیا جس قبلے کے اوپر آپ تھے، مگر اس لیے الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ ہم جان لیں اور معلوم کر لیں۔ اب اللہ رب العالمین کے علم میں تو تھا، یعنی اللہ کا جو علم ازلی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، مخلوق کو بھی پتہ چلے۔ لنعلم کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، ان سے الگ کر دے ممن ينقلب على عقبیہ، کہ جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں اور پیغمبر کی پیروی اور اتباع نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلہ بدلنا، قبلے کی تحویل اور اس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف رخ پھیرنا اور موڑنا، یہ کام بھاری بات ہے اور مشکل ہے۔ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی گراں نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ قبلہ کی تبدیلی یہ بھاری بات ہے، مگر ان لوگوں کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں ایک شبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قبلہ اولا کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا ثواب ضائع ہو۔ اور بہت سارے وہ صحابہ کرام کہ جو ان 16-17 مہینوں کے اندر بیت المقدس کی طرف انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہیں ان کی نمازیں ضائع نہ ہو جائے، یہ سوال ذہن میں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور قبلہ بدلنے سے پہلے وفات پا گئے ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کے شبے کو دور کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایمان کا جز اعظم چونکہ نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلے اور اہم رکن وہ نماز ہے، اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز حدیث کے اندر ہے۔ اسی لیے اس کو ایمان قرار دیا گیا، گویا کہ یہ عین ایمان ہے۔ ظاہر بات ہے ایمان تو دل کے عقیدے کا نام ہے، اس کا سب سے پہلے اثر انسان کی زندگی کے اوپر اگر معلوم ہو سکتا ہے تو کسی بندے کو آپ مسلمان تب کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ ہاں جی، تو مسلمانوں کو چاہیے، آج کے مسلمانوں کو، کہ جنہوں نے نماز کو پس پش ڈال دیا ہے اور نماز ترک کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کر لیں، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ تو اسلام میں نماز کا مرتبہ ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا رتبہ ہوتا ہے، ہاں جی، اور مرتبہ ہوتا ہے۔ ترغیب میں ایک روایت بھی ہے، الترغیب والترغیب، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ،
بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ رحمت اور رأفت دونوں میں مہربانی کا معنی پڑا ہوا ہے، لیکن رأفت لفظ میں رحمت زیادہ ہے، رحمت سے، رحیم سے رأفت میں، رؤوف میں رحمت اور شفقت کا مادہ زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رأفت والے بھی ہیں اور شفقت والے بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تحویل قبلہ کا، لیکن تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری نمازیں گویا کہ ضائع ہو جائیں گی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر میں ہے۔ تقلب وجهك في السماء، آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ اٹھانا، تقلب بار بار دیکھنا، اوپر کی طرف رخ کر دینا، منہ اٹھانا، فی السماء آسمان میں یعنی اوپر کی طرف۔ یہ حکم رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ابن براء ابن معرور بشر ابن براء ابن معرور کی دعوت کے لیے گئے تھے، دعوت پر بلائے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ظہر کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی تھی، حکم آیا، یہ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آیا۔ تو دوران نماز ظہر کی بقیہ 2 رکعتیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ بالکل بطرف شمال ہے اور بیت المقدس بطرف جنوب ہے۔ تو کعبۃ اللہ میں تو یہ ہو سکتا تھا کہ جب حرم میں بندہ ہو تو بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی ہو، لیکن جب مدینہ میں بندہ چلا جائے تو پھر یا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر سکتا ہے یا پھر بیت المقدس کی طرف، وہاں پھر دونوں کی طرف رخ کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ پھیرا ہے تو ظاہر بات ہے وہ سب سے آگے کی طرف آئے ہوں گے، چند قدم لے کے ہوں گے، اور پھر جو پیچھے صف والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اتنا ہی قدم لیے ہوں گے کہ جس میں پیچھے کی طرف سے آگے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر اتنا نقل و حرکت یہ ہوا ہے، اور عین نماز کے دوران 2 رکعتیں انہوں نے بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر مدینے کے اطراف میں منادی کرائی گئی، اعلان کرایا گیا کہ بیت اللہ اب بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا ہے، تو لوگ اس کی طرف رخ کریں۔ بعض لوگوں کو مختلف نمازوں کے اندر اطلاع ملی ہے۔ براء ابن عازب ایک جگہ رکوع میں تھے، انہوں نے آواز سن لی تو انہوں نے رخ پھیر دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بنو سلمہ میں تھے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا اور اعلان ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تو ہم صبح کی نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف رخ پھیرنے کا یہ بیان یہاں کیا گیا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو ضرور متوجہ کر دیں گے اپنے قبلے کی طرف کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، جس قبلے سے آپ راضی ہوں گے۔ تو جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس قبلے کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے بتلایا، خبر دی، پیشن گوئی کی، اور حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی میں سے یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے جو سچ ثابت ہو گئی، بعد میں اللہ نے حکم دے دیا اور اللہ کے نبی نے رخ پھیر دیا۔ تو پھر حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو اب آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مبارک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی سمت میں، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو
باقی عام مسلمانوں کو بھی کہا گیا، صحابہ کرام کو بھی کہا گیا، جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیا کرو، رخ اس کی طرف کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ ضرور جانتے ہیں، بخوبی واقف ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حکم حق ہیں اور ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ حکم حق ہیں اور ان کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب کو پتہ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ ہاں جی، جب مدینے میں آ گئے تو یہودیوں کو اس پر اعتراض تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے، وہ آخری پیغمبر ہے، کہ یہ اس کا کعبہ تو کیا ہے، اس کا قبلہ تو کعبۃ اللہ ہے اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو پہلے اس پر اعتراض کرنے لگے، اور پھر جب اللہ رب العالمین کا وہ حکم حقیقتاً آ گیا، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو پھر اس پر اعتراض کرنے لگے کہ یار اب تک تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، یہ تو کوئی مطلب اپنی قوم کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کے دین کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ ظاہر بات ہے معترضین یہود اور منافقین جو تھے ان کا منہ تو بند نہیں ہو سکتا ہے، معترض اور اعتراض کرنے والے کے جب بھی آپ لاجواب بھی کریں گے تب بھی وہ خاموش نہیں ہوگا، انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، سلام پھیر کر آسمان کی طرف اس انتظار میں منہ اٹھاتے تھے کہ کعبہ شریفہ قبلہ مقرر کیا جائے، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو یا جن کو وہ کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جن کو یہ لوگ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے، ان کے کرتوتوں سے اللہ واقف ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، وحی کا فرشتہ تھا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے قبلے سے ہٹا کر تیرے لیے کوئی دوسرا قبلہ مقرر فرما دے میرے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ کعبہ شریف مقرر ہو جائے کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمیہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کی طرح ایک بندہ ہوں، آپ کی خواہش بجا ہے، لیکن میں بھی تو اللہ کے حکم پر معمور ہوں، جب تک اللہ حکم نہیں دے گا تو میں کیسے آپ کو حکم دے سکتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دیں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ آپ کو قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا حکم فرما دے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اوپر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے رہے کہ جبریل آپ کی خواہش کے مطابق حکم خداوندی لے کر نازل ہو جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کی خواہش کو ہم دیکھ رہے تھے، اسی لیے اب آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے کعبۃ اللہ قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایک یہاں اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اس بات پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ کعبہ شریف قبلہ ہے، تو چونکہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر ہے اس لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں خاص کعبے کی طرف بعینہ ہی اس کی سیدھ میں، ناک کی سیدھ میں، یہ حکم نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہی رخ ہو۔ حرم کے اندر تو چونکہ بیت اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہاں تو یہ حکم ہے کہ بالکل اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی، اس سائڈ سے بھی عین کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو، لیکن جب درمیان میں کوئی چیز حائل ہو، کعبۃ اللہ سے دور ہو، تو ایسی صورت میں عین کعبے کی طرف رخ کرنا اس کا حکم نہیں ہے، اس پر انسان قادر نہیں ہے، اس لیے آسانی اور رفع حرج کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے۔ شطر المسجد الحرام، شطر مسجد حرام کی جانب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جس جہت پر بھی کعبہ شریف ہو
اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، اور تھوڑا سا اگر اس سے انحراف بھی ہو جائے تو نماز مفسد نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ شطر المسجد الحرام کا حکم لگایا ہے تو بطرف مسجد حرام رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یعنی جب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں نا تو مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ باہر کے بھی ایک حکم ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے اور ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ یہ لوگ اپنے کفر اور اعمال بد کی سزا ضرور پائیں گے، اگر یہ اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرتے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو اس کی سزا پائیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے کر آئے تب بھی یہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ، اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ، آپ لے آئے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام دلیلیں، ہر قسم کی نشانی اور آیت پیش کرو، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ وما بعضهم، اور نہ ان میں سے بعض بتابع، تابعداری کرنے والے ہیں، قبلة بعض دوسروں کے قبلے کی، آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ تو جب آپس میں بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ دونوں اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائیوں کی، عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی قبلے کی پیروی تو کر نہیں سکتے ہیں، نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر کہیں آپ پیروی کریں اہواءہم، ان کے خواہشوں کا، ان کے خواہشوں اور ان کے خواہشات کی پیروی کریں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، حقیقی علم آ گیا آپ کے پاس کہ قبلہ یہی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ ان کے خواہشات کی گویا کی پیروی کریں اور ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں، تو انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، آپ بھی ظالم بن جائیں گے۔ تو اب اس آیت میں یہود اور نصارہ کی ضد اور ان کے عناد کا مزید تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ صرف مخالفت اور عناد اور مقابلے اور مکابرے پر تلے ہوئے ہیں، آپ دلیلیں پیش کر دیں تو تب بھی انہوں نے بات نہیں مانی، انہیں آپ کی موافقت نہیں کرنی، اور نہ وہ آپ کے قبلے کے اتباع کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب نے دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عد الی قبلتنا نؤمن بک ونتبعک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف واپس آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارا قبلے کا اتباع کر لیں گے۔ یہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کی امید کو ختم کر دیا کہ یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ اگر ان کی طرف چلے بھی جائیں گے تب بھی آپ کی بات اور اتباع نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابعداری نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو خواہشات کے پیروکار ہیں اور یہ ضد اور عناد پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کے خواہشات کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے۔ بالفرض اگر آپ نے ان کے خواہشوں کا اتباع کر لیا تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ظلم کرنے والے ہیں، اور حق کو چھوڑنا جو ان کا وتیرہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس میں؟ گویا کہ اتباع ہوا سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ویسے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے،
اتباع ہوا اور ارتکاب گناہ یہ تو ظالموں کا شیوا ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں، معصوم رکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ رسول کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ اور ایک فریق ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو ضرور بالضرور حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے یہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے علماء میں سے بڑے عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، مجھے اپنے بیٹے کے پہچاننے سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حقیقی رسول ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں بالکل یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اس طرح کی گواہی اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عورتیں مردوں کے پیچھے کیا کرتی ہیں، ممکن ہے میری بیوی نے خیانت کی ہو اور میں جسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہو وہ میرا بیٹا نہ ہو۔ یہ واحدی نے نقل کیا ہے اسباب النزول میں، اس آیت کے اسباب نزول میں نقل کیا ہے۔ بارکہ یہاں اللہ نے کہہ دیا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ عبدالسلام نے تو یہ کہا، عبداللہ بن سلام نے کہ کیا ہے، میں تو اپنے بیٹے سے زیادہ بڑھ کر اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے وہ اپنی طرف سے تو نہیں پہچانتا تھا نا، ان کے پاس تورات کا علم تھا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے جو بڑے تھے، سمجھدار لوگ تھے، علم والے تھے، وہ لوگ حق کو چھپاتے تھے۔ ان کی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود تھی، عبداللہ بن سلام اپنی آپ کی طرف سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن وہ چھپانے والے تھے، حق کو چھپانے والے تھے۔ تو یہ حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت اور محقق ہیں اور ظاہر ہیں، بالکل واضح ہیں، اس میں کسی کو کچھ بھی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر جماعت کے لیے اور ہر گروہ کے لیے وجہۃ ایک جہت ہے، ایک طرف ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے، پھیرنے والا ہے، اپنا منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، فَاسْتَبِقُوا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات بھلائی کے کاموں میں، اَيْنَمَا تَكُونُوا یأتی بکم اللہ جميعا جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہو یأتی بکم اللہ جميعا اللہ لے آئے گا تم سب کو مل کر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لکل وجہۃ لکل اہل ملت یا لکل جماعت من المسلمین والیہود والنصارى، ہر مذہب، ہر ملت اور ہر جماعت کا عبادتوں میں اپنا الگ رخ ہے اور رخ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے پہلے سے، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہو اور خواہ لوگوں نے کوئی جہت اپنی مرضی سے مقرر کر دیا ہو۔ تو اس لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم لوگ بھلائیوں کی طرف آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ ظاہر بات ہے اطراف چار ہیں، تو کسی نے اپنے لیے شرقی، کسی نے غربی اور کسی نے جنوب اور شمال اپنے لیے رخ مقرر کر دیے ہیں، جس طرح کے بیت المقدس میں بھی ان کا اتفاق نہیں تھا۔ غربی جانب یہودیوں نے اپنے لیے قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس کا، اور شرقی جانب جو تھا وہ عیسائی اور نصرانی نے مقرر کر دیا تھا۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ جِهَةٌ وَجَانِبٌ مِّنَ الْكَعْبَةِ يُصَلِّي إِلَيْهَا جُنُوبِيَّةً شَمَالِيَّةً شَرْقِيَّةً اور غربیَّةً۔ روح المان نے تو یہ کہہ دیا کہ مسلمان قوموں میں سے جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تو ہر قوم کے اور ہر قبیلے کی اور ہر ملک والے لوگوں کے لیے اپنا اپنا رخ ہے، تو وہی سے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حجی خواہ جنوب والے لوگ ہیں، شمال والے لوگ ہیں، شرق والے لوگ ہیں، غرب والے لوگ ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اے مومنوں ان کاموں کی طرف آگے بڑھو اور پہل کرو کہ جن میں جو بلائی والے کام ہیں، جن میں دارین کی سعادت ہیں۔ تو لہذا قبلے کا استقبال بھی اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے، اس میں بھی اللہ کے حکم کی اتباع کرو، اور باقی بھی احکام الہیہ جتنے بھی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرو۔ بعض لوگوں نے خیرات سے مراد نمازیں لی ہے، نماز کا وقت معمول بھی ہو جائے تو نماز کی طرف لپکنے اور آگے بڑھنے کا حکم اس میں دیا گیا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی کہیں تم ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ مطلوب کیا ہے؟ یعنی تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے تم سب کو اللہ رب العالمین جمع فرمائے گا، تو فرمانبرداری اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ان کا اجر دے گا، اور گناہ اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کی سزا ملے گی۔ اور اشارہ اس میں حشر اور نشر کی طرف کہ اس سے غافل نہ ہو۔ البتہ یہ حکم دے دیا گیا کہ فضول قسم کے بحثوں میں تم نہ الجھو، وقت ضائع نہ کرو، بحثوں کو چھوڑ دو، اپنے اصل کام کی طرف آؤ، نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، ہمارے صالحہ کرو، نمازیں پڑھو، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بغیر کسی کے اعتراضوں کے، ہچکچاہٹ کے اور شبہوں کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس لیے حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ سے بھی آپ باہر گئے تو اپنا چہرہ اور اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بلا شبہ یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تم جو اعمال کرتے اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے بھی آپ باہر جائیں، نکل جائیں، مطلب سفر پر ہو جائے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ کے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے عام مسلمانوں باقی لوگوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کر لو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، یہود اور نصارہ کے لیے کوئی حجت کی جگہ باقی نہ بچے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے ظلم کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمْ، کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیے، جو ظالم ہیں۔ تو ظالم لوگ تو جو ہے وہ تو اعتراض کریں گے اور حجتیں پیش کریں گے، لیکن تم نے حجتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے نبی آپ سفر پر نکلے اور یا امت کے لوگ نکلے، تو تب بھی سفر کے اندر اور حضر کے اندر دونوں صورتوں میں، اب یہ سفر کے ساتھ خاص حکم دے دیا، پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا عام، اب یہاں سفر کے موقع کی کہ کئی سفر میں اگر باہر نکلے تو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرے۔ اور یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ عامت المسلمین کے لیے بھی یہ حکم ہے، ان کو بھی یہ خطاب کیا، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نمازوں میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ چونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ بن گیا تھا، تو مخالفوں کا اعتراض اور شور و شغب کی وجہ سے بعض کچے مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، حجی، اور ان میں سے بعض مرتد بھی ہو گئے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا، تاکید دوبارہ کہ الحق من ربک وانہ للحق من ربک، ایک تو یہ حکم بار بار دیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے اور یہ پسل نہ جائے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگوں کے شبہات اور اعتراضات میں نہ آئے، اور لوگوں کے پاس لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منهم، تو ظالم لوگ ہوں گے وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے یہود معاندین کہیں گے کہ انہوں نے کعبے کو قبلہ اس لیے اختیار کر لیا کہ اب واپس، اور وطن کی محبت نے ان کو کعبۃ اللہ قبلہ بنانے پر آمادہ کر لیا، یا یوں کہیں گے کہ ان کو اس وقت خیال یہ آ گیا کہ اپنے باپ دادوں کا قبلہ اختیار کریں، یہ اعتراضات وہ کریں گے۔ اس لیے پہلے سے اللہ نے بتلا دیا کہ الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں وہ اعتراض کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔
ان سے نہ ڈرو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے یہ حکم تم کو دی ہے لِإِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيْكُمْ کہ اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دو، پورا کر دو۔ وَإِرَادَةِ اِهْتِدَاءَكُمْ اور میرا ارادہ کیا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، بس سیدھے راستے پر آ جاؤ، جو ٹھیک حکم ہے اسی کی طرف تمہاری رہنمائی کرو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، ارسال کیا، فیکم تمہارے اندر، رسولا ایک رسول، منکم جو تم میں سے ہے، دوسروں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنات میں سے نہیں ہے، تم میں سے ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کو بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا۔ وَيُزَكِّيكُمْ وہ تمہیں پاکیزہ بنائے، تو تمہیں پاکیزہ بنانے کے لیے اس کو ہم نے بھیجا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تاکہ وہ چیزیں تم کو سکھلائے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، جو چیزیں تم نہیں جانتے تھے وہ چیزیں تم کو سکھلائے اور سمجھائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ سو تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں یہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی ہم نے تم کو کعبہ شریف کی طرف نمازوں میں رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیوں دیا آپ کو حکم؟ تعویل قبلے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم پر اپنی نعمت قبلے کے بارے میں تمام کر دو اور آخرت میں پوری کر دو۔ ہاں، جیسا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر اس طرح بھی پوری کی ہے کہ تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ تمہارے اندر یہ بھی میری ایک نعمت تھی کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اے امتی مسلمہ کے لوگ۔ جی، ایک نعمت اللہ کے نبی اور اس کو کتاب اور تمہاری تعلیم کے لیے اس کو بھیجنا، یہ میری نعمت تھی۔ تو اسی طرح ہم نے یہ تحویل قبلے کا حکم بھی دیا ہے، یہ بھی ہماری نعمت کا اتمام ہے تمہارے اوپر کہ اپنی نعمت تمہارے اوپر کام کر دو۔ تو ہم نے اپنا رسول بھیجا، اس پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے تم کو بہت کچھ بتایا اور سمجھایا۔ لہذا تم کیا کرو؟ میرا ذکر کرو۔ تمہیں اگر میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد رکھو گے، تو میں تم کو یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو تو میری ناشکری نہ کرو تو میں قدردانی کروں گا تمہارے شکر کرنے کی۔ یہاں ذکر کا بیان کیا گیا ہے، تو دل سے اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے، فرمانبرداری کرنا، اطاعت کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی احکامات میں لگنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ذکر ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، محققین کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا تابعدار ہے وہ ذاکر ہے، اور جو نافرمان ہے وہ ذاکر نہیں ہے۔ اطاعت تب کرتا ہے نا کہ اس کو اللہ یاد ہے، اسی لیے وہ مسلسل اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العالمین کی یاد جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے، ان بندوں میں کہ جو اوپر ہے، اوپر والی مخلوق کے اندر اس کو ذکر کرتا ہے، اس کا مقام ذکر کرتا ہے کہ دیکھے میرے بندے کو۔ ذکر اللہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن چیزوں پر آفتاب طلوع ہوا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر جس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور اس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو۔ اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ
جو بندہ یوں کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. ہاں جی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں باری ہیں اور رحمان کو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد پر تر رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا، ایک خزانہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ یہاں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہ ذکر کا محفل ہے، تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت خداوندی چھا جاتی ہے اور ان پر اطمینان کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں اسی طرح یاد فرماتا ہے. تو فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. شکر میں سب کچھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کی جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اس کا خود اپنی جان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے ایک ایک کا ذکر کرتے جائے، اور پھر جو دائیں بائیں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے دی اس کو اس میں استعمال کر دیا، یہ اس کا شکر ہے. اور اگر اس کو اس میں استعمال نہ کیا جائے ان نعمتوں، تو یہ اس کی ناشکری ہے اور یہ اس کی نعمت سے انکار ہے. لیکن اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر بہت بڑی چیز ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ میرے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے اعلان فرمایا ہے کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر اصل میں لغوی معنی کے اعتبار سے رکنے کو کہتے ہیں، ٹھہر جانے کو کہتے ہیں. شریعت مطہرہ میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرمان برداری پر لگائے، ٹھہرائے. اللہ کی عبادت اور اطاعت پر لگائے رکھنا، ٹھہرائے رکھنا، جمع رکھنا، یہ صبر ہے. ٹھہراؤ سے ہے نا صبر. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی اور مفہوم کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھنا. ہم صبر اس کو نہیں کہ ہم صبر تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اب صبر کرو. نہیں، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک کے رکھنے کا نام بھی صبر ہے. اور آفات، مصائب، آلام اور تکالیف کے اندر سے جانا اس کو اور اسی سے گزر جانا، اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر کے اوپر راضی رہنا ایسے مواقع میں، یہ صبر ہے. تو یہ صبر کے 3 مفاہیم اس میں شامل ہے، ان تمام کو شامل ہے. جو شخص بھی صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. یعنی پہلا معنی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت پر ٹھہرا رہے، فرمانبرداری کرتا رہے، اس میں لگا رہے، گناہوں سے رکتا ہے اور رکا رہے، یہ صابر ہے. اور آفات، مصائب، آلام کے اندر اس کو سہنا، برداشت کرنا اور اس سے گزرنا اور اس کو اللہ کی قضاء اور قدر سمجھ کر اس پر راضی رہنا، یہ صبر ہے. ہم لوگ تو صرف یہ آخری والے کو صبر کہتے ہیں، یہ جو ابتدائی 2 ہے اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اور اہل ایمان، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. اور ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں کو پورا اجر دیا جائے گا لیکن بلا حساب دیا جائے گا.
بغیر حساب کتاب کے. لہذا اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے تو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا کرے گا اور پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. بہت بڑی فضیلت ہے صبر کی، احادیث کے اندر ذکر ہے. چند ایک میں ذکر کرتا ہوں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی ہر حالت خیر ہے. عجیب کیوں؟ یہ مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے یہ حالت اور یہ کیفیت کہ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچ گئی اور اس نے شکر کیا جو اس کے لیے بہتر ہوا اور اس پر بھی اجر مل گیا، اور اگر اس کو تکلیف دینے والی کوئی حالت پہنچ گئی، تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس نے اس پر صبر کیا تو تب بھی اس کے لیے بہتر ہے. دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے. تو لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، تب خواہ خیر اور بلائی پہنچے خواہ تکلیف اور مصیبت پہنچے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَلَن تُعْتُوا عَطْوَاءً خَيْرًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی عطا نہیں دی گئی ہے. یعنی صبر سے بڑھ کر کوئی اور چیز بہترین ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو دیا گیا ہو. یہ سب سے بڑھ کر بہترین عطیہ ہے کہ کسی شخص کو صبر دیا گیا، اللہ کی طرف سے صابر اس کو بنا دیا گیا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صابر صاحب دے دیا ہے، موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بلائی دے دی گئی. ایک شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. ہاں جی، مصیبت پر صبر کرنے والا جسم اور بدن، اور ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے. ہاں جی، یہ 4تھی نعمت ہے. تو صبر کرنے والا جسم اور ایسی بیوی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے کہ جو کیا ہو، اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرنے والی ہو. تو اس میں بیویوں کے لیے واضح اور نصیحت بھی ہے. تو صبر میں تکلیف تو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کا اجر بہت ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو واویلا کرتے ہیں، چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابِ، مصیبت میں تو مبتلا شخص وہ حقیقت میں وہ شخص ہے کہ جو ثواب سے محروم ہو گیا، اور جو وبال جس نے اٹھایا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا، شکایت کے کلمات استعمال کر دیے. تو باہر کی بہت سارے روایات ہیں، احادیث ہیں کہ جو صبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر نصیب فرمائے. البتہ یہ ہے کہ دوسری چیز یہاں ذکر کی ہے نماز، کہ مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مشکلات سے بچنے کے لیے اور مشکلات پر عبور حاصل کرنے اور حاوی ہو جانے کے لیے ایک اور چیز نماز ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے تو مختلف قسم کی نمازوں کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ یہ صلاۃ حاجت ہے، کبھی کوئی ضرورت ہے تو نماز حاجت پڑھو. یہ مدد نماز کے ذریعے ہو گئی نا کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ پوری کر لے. صلاۃ استخارہ ہے، کوئی مسئلہ آ گیا اور آپ اب تردد میں ہیں کہ اس کا کرو نہ کرو، اللہ رب العالمین سے خیر طلب کریں، مشورہ کریں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھے، صلاۃ استخارہ کریں. صلاۃ توبہ ہے، غلطی ہو گئی اور اب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، نادم ہو جائے تو صلاۃ توبہ کر لے. یہ نماز کے ذریعے مدد ہے. صلاۃ استسقاء نماز قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی تو اللہ کے نے حکم دے دیا کہ کیا کرو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. تو یہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے. اور جب اللہ کے نبی کو جب کوئی اس طرح کی تکلیف یا کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی اہم چیز، تو اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو اہل ایمان کو یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو نماز یہ وہ کنجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، عجیب تو ان کو مردے مت کہا کرو، یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے.
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے، تمہیں نہیں پتا کہ کس طرح زندہ ہے۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت بدر کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بدر میں 8 حضرات انصار میں سے شہید ہو گئے تھے اور 6 حضرات مہاجرین میں سے، 14 افراد شہید ہو گئے تھے۔ تو 6 انصار، 8 انصار میں سے اور 6 مہاجرین میں سے۔ تو شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے ویسے تبصرہ کیا، جس طرح عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ یار دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے محروم ہو گئے اور فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، عجیب، اور یہ بالکل اسلام کا آغاز ہے تو یہ محروم ہو گئے، اس طرح کے کلمات کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، مقتول مسلمانوں کو تو شہداء کا معزز خطاب اللہ نے دیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو ان کے تو بڑے مراتب ہیں، بڑے درجات ہیں، ان کو تو اللہ رب العالمین نے بلند درجات سے نوازا ہے۔ تو ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، لیکن برزخی زندگی میں وہ امتیازی مقام ان کو حاصل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم خیال اور گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں کہ ان کو تم مردے کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں رب کے ہاں، یرزقون، زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش ہیں۔ تو اس میں مراد ہے حیات برزخیہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے زیادہ قوی زندگی ہے، اس کے بعد پھر شہداء ہیں، اور اس کے بعد پھر عام لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجساد کے بارے میں روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے زمین پر کہ وہ اجساد الانبیاء کھائے۔ تو باہر کی ان کی زندگی کیسے ہے؟ تو خود اللہ نے جواب دے دیا کہ اس کی زندگی تم متعین نہ کرو، دنیا سے ان کی زندگیوں کے بارے میں تم یہ نہ کہو کہ وہ اس طرح زندہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں یا صالحین ہیں۔ حیات برزخیہ یہ الگ دنیا کی زندگی ہے اور اس کا ایک خاص تعلق ہے ارواح کا اجساد کے ساتھ۔ اس زندگی کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر نیک اور صالح ہیں تو جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اگر بد ارواح ہیں تو وہ کیا ہے؟ سزا پا رہے ہیں۔ اور اصل حساب تو قیامت میں محشر کے میدان میں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم یہاں سے نہ متعین کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس خیر یعنی عذاب سے نجات ہو اور وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہو، تو اسے یہ خوشی نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس آ جائے، اگرچہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اسے مل جائے، سوائے شہداء کے کہ وہ چاہیں گے کہ واپس آ جائے۔ شہید کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یغفر للشہید کل شیء کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، مال و دولت کے لیے، شجاعت کے لیے، بہادری کے لیے، ان میں سے جو بھی ہوگا وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ حدیث میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ قوم یا وطن کی حمیت میں، برادری کی حمیت میں اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ بھی شہید شمار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بھی شخص کو اللہ کی راہ میں زخم پہنچ جائے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کس کو زخم پہنچا ہے، یعنی یہ اللہ متعین کرے گا کہ یہ جو زخمی ہوا ہے یہ زخم اس کو اللہ کی راہ میں پہنچا ہوا یا اس کا مقصد کوئی اور تھا، وہ متعین کرنے والا اللہ ہے۔ تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ شہید ہی ہے کہ جو دنیا میں واپس آنے کی خواہش اور تمنا کرے گا۔ شہید ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی آرزو کی تھی کہ بار بار 4 دفعہ کہہ دیا کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اس کے علاوہ یہ مقام کسی اور عمل کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی ہے، امت کو بھی تعلیم دی، اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی نصیب فرمائے، نیک بختی کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔
شہادت کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ ہے۔ تو لہذا یہ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان کی قربانی کے پیش کرتے ہیں، مال کی قربانی پیش کرتے ہیں اور وقت دیتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کو مردے مت کہا کرو۔ نیت منحصر ہے، نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ شہید اس کے لیے پھر وہ جو احادیث ہے کہ جو سخی کے بارے میں بھی ہے، شہید کے بارے میں بھی ہے، عالم کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں اس انجام بد سے بچائے گا۔ اب جو لوگ وطن اور قومی جنگ کے لیے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اس کو شہید کا نام دیا جاتا ہے، تو اگر واقعتاً صرف وطن قوم کے لیے، مال و دولت کے لیے، خاندان کی ناک اونچی کرنے کے لیے کوئی بندہ لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، شہید نہیں ہوگا۔ بے شک آپ اس کو 100 بار افضل الشہداء کہہ دیں، لیکن وہ آپ کے اور میرے کہنے سے شہید نہیں ہو سکتا۔ شہید ہوگا نظریاتی طور پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے اور امت مسلمہ اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے اگر اس ارادے کے ساتھ ہوگا اور مارا جائے گا، وہ شہید کہلائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ زندہ ہے، ان کو مردے نہ کہا کرو۔ البتہ اس زندگی کا مقصد میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، جی اس کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے اندر وہ ہمارا کاروبار چلا رہا ہے، جی ہمارے سارے کام ان کے ذمے ہیں اور وہ یہ کام وہاں سے یہاں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا، یہ قرآن نے نہیں بتایا، حدیث نے نہیں بتایا، یہ لوگوں نے بنا دیے اپنے طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ سورہ ملک میں بھی یہی بات کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہاری، بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، خوف میں سے کچھ خوف تمہارے اوپر ہم مسلط کریں گے، ڈر تم کو لائق ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ خوف کے مارے اللہ کے دین کو ترک کر دیتے ہو، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہو کہ نہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہو خوف کے باوجود بھی۔ والجوع، اور اسی طرح بھوک کی وجہ سے، کچھ بھوک سے ہم آزمائیں گے تم کو، کبھی کبھار قحط سالی ہوگی اور آپ کا کاروبار ٹپ ہو جائے گا، جی تو والجوع بھوک ہوگی اور افلاس، ونقص من الاموال، مالوں میں نقصان کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے، جی مالی خسارہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جاؤ گے۔ والانفس، اور جانوں کے ذریعے تمہارے لوگوں کو ہم ان کے روح قبض کر لیں گے، جانوں کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بیوی مر گئی، کبھی باپ مر گیا، کبھی چچا مر گیا، کبھی بیٹا مر گیا، ان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور اسی طرح پھلوں میں کمی کے ذریعے، نتائج میں کمی کے ذریعے، جی نتیجہ امتحان میں کمی کے ذریعے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ، ان کا ذہن بچوں کا ایسا بنایا جاتا ہے کہ اگر میٹرک میں اور اے پی ایس سی میں اتنے نمبر نہیں لے ڈاکٹر نہیں بنو گے، اور اس کی وجہ سے وہ اتنے ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب رزلٹ آ جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو خودکشی کر جاتے ہیں لوگ۔ ماں باپ کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، نہیں یہ دنیا کی اسٹیٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فیل ہو جائیں گے اور پاس ہو جائیں گے، کیا ہے اصل پاس ہونا تو اللہ کے امتحان میں ہے۔ تو وہ ثمرات، اور ثمرات کے ذریعے ہم آزمائیں گے، یہ آزمائش ہوتی ہے، لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ اور بھائی ان کو ایسا ذہن بنا دیتے ہیں کہ وہ حتیٰ کہ خودکشی کرتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میرے خود اپنے آنکھوں کے سامنے، جب میں مڈل کا امتحان دے رہا تھا تو رباط میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، رزلٹ آ گیا، وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا، فیل ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے صرف اس وجہ سے کہ فیل ہو گیا۔ کیوں؟ لوگوں کے سامنے منہ اپنا، ماں باپ کو کیا کہوں گا، بھائیوں کیا کہوں گا، انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا، آپ کے نمبر اتنے نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ آزمائش ہے اللہ کے بندو، نمبر آ گئے تو فبہا ونعم، اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں آ گئے اور فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا، پھر امتحان دینا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ آزمائشوں کے لیے ہے۔ تو والثمرات وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کی تعریف میں نے آپ کو کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور ایک تکلیف ہے، تو اس میں صبر کرنا۔ الذین، یہ دنیا کی ناکامی اس کی کیا حیثیت ہے اور دنیا کی کامیابی، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچے تو کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو کیا ہو گیا،
اگر یہ نقصان ہو گیا تو خیر، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھی اور اللہ نے لے لی ہیں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا بچہ وہ فوت ہو رہا تھا اور حالت نظر میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا کہ جو اللہ کے نے دیا تھا، اللہ کی چیز تھی، تو جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور تو کیا کرے، فَلْتَصْبِرْ صبر کر، وَلْتَحْتَسِبْ اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کو بدلہ دے گا۔ اور بہت سارے اس حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صبر کا واقعہ اور قصہ احادیث کے اندر ہے، کہتی ہے کہ میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ دیا تھا اور صبر کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ مجھے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی شکل میں دے دیا کہ میں امہات المؤمنین بن گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بن گئے۔ حالانکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا شوہر ہو سکتا ہے۔ خواتین کے لیے اس میں بہت بڑا صبر اور بہت بڑا درس اور سبق ہے، جو سن رہی ہے تو چاہیے کہ اکثر و بیشتر خواتین اور عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے، واویلا کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، گریبان پاڑتی ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو ان کو حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے، غم ہو سکتا ہے، آنسو بہہ سکتے ہیں۔ ابراہیم جب فوت ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے بھی تو آنسو بہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے مومن کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ دل غم زدہ ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں اور ہم تیری جدائی پر پریشان ہیں اور غمگین ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو واویلے کرتی ہیں، چیختی ہیں اور چلاتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں اور گریبان پاڑتی ہیں اور نوچتی ہیں اپنے گریبان کو اور اپنے چہرے اور منہ کو اور اپنے بال نوچتی ہیں۔ ایسے عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امتیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی امت سے مت نکلا کرو، صبر کیا کرو۔ اولئک علیہم، صبر کرو گے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ صلوات کہتے ہیں رحمتوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں، ورحمت اور خاص رحمت بھی ہے۔ عام رحمتیں بھی ان کے اوپر اللہ کی جانب سے ہیں اور برکتیں ہیں، اور خاص رحمت بھی ان کے اوپر ہے نجات کا اور جنت میں دخول کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، رائے حق پر ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور رائے حق پر ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اللہ رب العالمین ہے کہ مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بدلہ ہوتا ہے ان اعمال کا کہ جو انسان خود کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال انسان کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے کی کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ جس کو خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے لیے تکلیف اور مصیبت کو کیا مصیبت سمجھتے ہیں؟ تو مصیبت اللہ کی طرف سے جب آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کو خیر کا باعث سمجھنا چاہیے اور اس پر راضی رہنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میرے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے ذریعے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے ذریعے تو انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تکالیف تو انبیاء علیہ السلام کے اوپر آ جاتی ہیں۔ باہر کی بھی اس طرح کی کئی احادیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صابرین میں شامل فرما دے کہ جب بھی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے اور اللہ رب العالمین سے اجر کے امیدوار بن جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا